اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کچھ اور احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پہلے وضو کرتے ہوئے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، وضو میں اعضاء کا دھونا ایک ایک مرتبہ فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعضاء دو دو بار دھو کر بھی وضو کیا ہے اور تین تین بار بھی، ہاں 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کیا۔ اور علماء نے وضو میں اسراف، پانی حد سے زیادہ استعمال کرنے کو مکروہ کہا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے آگے بڑھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ حضر موت ایک شخص نے پوچھا، حدث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پخانے کے مقام سے نکلنے والی آواز یا بے آواز والی ہوا۔ میں ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کر لے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز معلوم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے نہ مڑے جب تک کہ آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے، پھر آپ نے نماز پڑھی، اور کبھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، پھر خراٹے لینے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، اس کے بعد نماز پڑھی۔ پھر سفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ یہی حدیث بیان کی عمرو سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ کے گھر رات گزاری تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، جب تھوڑی رات رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمرو اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے، اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، پھر آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اور کبھی سفیان نے ان یسارہ کی بجائے ان شمالہ کا لفظ کہا ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر لیا اور اپنی دہانی جانب کر لیا، پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھا، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مؤذن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سفیان کہتے ہیں، ہم نے عمرو سے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا۔ عمرو نے کہا، میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہتے تھے انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وضو کا پورا کرنا اعضاء وضو کا صاف کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات سے واپس ہوئے، جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا۔ تب میں نے کہا، یا رسول اللہ، نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نے فرمایا، نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے۔ جب مزدلفہ میں پہنچے تو میں نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر جماعت کھڑی ہو گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر اب ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بٹھلایا، پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی اور آپ نے نماز پڑھی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا، اس طرح کہ پہلے پانی کے ایک چلو سے پکلی کی اور ناک میں پانی بھر دیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کیا یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا، پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا، پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اس سے اپنا دہانا ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا کر اس سے اپنا بہانا ہاتھ دھویا، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر دانے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا یعنی بایاں پاؤں۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے تو کہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا کرنے کے بعد جماع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، میں نے بیت الخلاء کے قریب آ کر آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ باہر نکل کر آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا؟ جب آپ کو بتلایا تو آپ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے، اس کی پشت کرے، بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ لوگ کہتے تھے کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے دو اونٹنیوں پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے چتڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ تب میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے، سجدے میں زمین سے چمٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں مناسک کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتی اور مناسک کے ایک کھلا میدان ہے تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہ کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت حضرت سودا بن زمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھی باہر گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا کہ ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ آپ نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ شام کہتے ہیں کہ حاجت سے مراد پخانے کے لیے باہر جانا ہے۔ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفصہ کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو اونٹنیوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے، مطلب یہ کہ اس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ تم میں جوتوں والے، پاک پانی والے اور تکیے والے صاحب نہیں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلتے میں اور ایک لڑکا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے۔ پانی سے آپ طہارت کرتے تھے۔ نظر اور شیزان نے اس حدیث کی شعبہ سے مطابقت کی ہے۔ عضہ لاٹھی کو کہتے ہیں جس پر پھلکا لگا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو دہانے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دہانے ہاتھ سے استنجا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنے عضو اپنے دانے ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ دہانے ہاتھ سے طہارت کرے، نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا۔
اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں نے اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ کے پاس لے گیا اور آپ کے پہلو میں رکھ دیا اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے پتھروں سے استنجا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو آپ نے مجھے فرمایا کہ میں 3 پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا ڈھونڈا مل نہ سکا، تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا، اس کو لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ اپنے پتھر تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ خود ناپاک ہے۔ ابراہیم بن یوسف نے باپ سے بیان کیا، انہوں نے ابو اسحاق سے سنا، ان سے عبد الرحمن نے بیان کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو 1 مرتبہ دھویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں عضو کو 2 بار دھویا۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے حمران سے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ ڈالا، پھر انہیں دھویا، اس کے بعد اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے اور پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو فرمایا میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن پاک کی ایک آیت نازل نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عروہ کہتے ہیں وہ آیت یہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اس مسئلے کو عثمان اور عبداللہ بن زید اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ تا کا عدد سے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے، پھر اسے صاف کرے، اور جو شخص پتھروں سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ بے جوڑ عدد یعنی 1 یا 3 سے استنجا کرے، اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو پا لیا اور عصر کا وقت آ پہنچا۔ ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کی بجائے جلدی میں ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ اس مسئلے کو ابن عباس اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی لے کر ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دہانا ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی دیا، پھر ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا منہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر ہاتھ پاؤں 3 دفعہ دھویا، پھر آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اس وضو جیسا وضو کرے حضور قلب سے 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ امام ابن سیرین وضو کرتے وقت انگوٹھی کے نیچے کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے۔ وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح فرمایا اچھی طرح وضو کرو کیونکہ ابو القاسم نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اے ابو عبد الرحمن، میں نے تمہیں 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے اے ابن جریج وہ کیا ہے؟ ابن جریج نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ 2 یمانی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو آپ نے نہیں چھوتے ہو، دوسرے میں نے آپ کو بستی جوتے پہنتے ہوئے دیکھے، اور تیسرے میں نے دیکھا کہ آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہو، اور چوتھی بات میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکہ میں تھے لوگ ذی الحج کا چاند دیکھ کر لبیک پکارتے تھے اور حج کا احرام باندھ لیتے تھے، اور آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے تھے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ دوسرے ارکان کو تو میں یوں نہیں چھوتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمانی رکن کے علاوہ کسی اور رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور رہے بستی جوتے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا ہے کہ جن کے چمڑے پر بال نہیں تھے، اور آپ انہی کو پہنے وضو فرمایا کرتے تھے، تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں۔ اور زرد رنگ کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بھی اسی رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں۔ اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرحومہ صاحبزادی حضرت زینب کو غسل دیتے وقت فرمایا کہ غسل دہانی طرف سے دو اور اعضاء وضو سے غسل کی ابتدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور اپنے ہر کام میں دہانی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں صبح ہوگی، پانی تلاش کیا مگر نہیں ملا تو آیت تیمم نازل ہوئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا، لوگوں نے پانی تلاش کیا، جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس برتن سے وضو کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی کے چشمے کی طرح ابل رہا تھا، یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ عطا بن ابن رباح آدمیوں کے بالوں سے رسیاں اور ڈوریاں بنانے میں کچھ حرج نہیں دیکھتے تھے، اور کتوں کے جوتے اور ان کے مسجد سے گزرنے کا بیان ظاہری کہتے ہیں کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے اور اس کے علاوہ وضو کے لیے اور پانی موجود نہ ہو تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اللہ کی اس ارشاد سے سمجھ آتا ہے جب پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو، اور کتے کا جھوٹا پانی تو ہے مگر طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، بہرحال اس سے وضو کر لے اور احتیاطاً تیمم بھی کر لے۔ ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں انس رضی اللہ عنہ یا انس رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں۔ یہ سن کر عبیدہ نے کہا اگر میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال بھی ہو تو وہ میرے لیے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب سر کے بال منڈوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے بال لیے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے کچھ پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو تو پاک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر پلانے لگا حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کے لیے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں